فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار پاسبل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اب کس طرح دیکھا اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہت سے بزرگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں تصور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن کسی خاص مثالی طریقے پر، کوئی خاص تجلی کے طریقے پر بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کو خواب میں زیارت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. کس طرح دیکھا، کس انداز میں دیکھا اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتے ہیں. کوئی تجلی ہوئی ہوگی جو انہوں نے دیکھی. تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کیف الوصول الیک، یا اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، آپ تک کیسے پہنچے، یعنی آپ کا قرب کیسے حاصل کریں، کوئی کیا طریقہ ہے. کیف الوصول الیک. تو بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں کہ اترک نفسک وتعال، اترک نفسک وتعال، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ناجائز خواہش پیدا ہو رہی ہے، ناجائز کام کرنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، زبردستی کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے اس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ. یعنی جو ہی تم اپنے نفس کی مخالفت کرو گے، ناجائز خواہشات کو پامال کرو گے، زبردستی کر کے کرو گے، مشکل محنت کر کے کرو گے، تو اتنا ہی مجھ سے قرب حاصل ہو جائے گا. اسی طریقے سے بزرگوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں اگر کوئی چیزیں منسوب ہوئی ہیں تو ہم بزرگوں کو یا اماموں کو تختہ مشق نہیں بناتے، الا یہ کہ کسی بزرگ نے جان بوجھ کے اپنے بارے میں کوئی جھوٹ پھیلایا ہو، اور وہ بھی ہم وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. فضائل اعمال شیخ زکریا کاندلوی صاحب کی، اس میں آپ فضائل قرآن والا چیپٹر نکال لیں نا، فضائل اعمال کا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی. تو احمد بن حنبل نے سوال کیا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن. سر یہ قرآن اگر اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ یار قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ آگے سے یہ سوال کریں گے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ تھا. اور وہ احمد بن حنبل جسے عربی بھی آتی ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ چور نے اپنی لنگوٹی چھوڑی ہے. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل جو ہے نا کوئی جنوبی پنجاب سے تھے یا کے پی سے تھے کہ جن کو پشتو آتی تھی اور عربی آتی نہیں تھی. ظاہر ہے وہ فضائل اعمال زیادہ تر کے پی میں پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا. تو وہ آپ فضائل اعمال جو پڑھ رہے ہیں نا کے پی والے ہمارے پٹھان بھائی، ان کو بتائیں کہ احمد بن حنبل پٹھان نہیں تھے. وہ اگرچہ عجمی تھے لیکن عربی ان کی مادری لینگویج تھی. تو آگے سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ. یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یعنی پورے کا پورا قرآن اس کے اگینسٹ کھڑا ہے. مامون چلا گیا. اس کے بعد اس کا بھائی تھا المعتصم باللہ. یہ جو معتصم باللہ تھا یہ پیدا ہوا 180 میں اور فوت ہوا 227 میں. 10 سال بعد مامون سے پیدا ہوا اور 10 سال بعد مامون سے فوت ہوا. 180 میں پیدا ہوا اور 227 میں فوت ہوا. اپنے بھائی کا جنازہ بھی اس نے پڑھایا ہے. بھائی کی وصیت پر خلیفہ بھی یہ بنا ہے. اس نے بھی یہ مسئلہ شروع کر دیا خلق قرآن والا. ایک عالم تھے امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ، یہ اس عقیدے کے کھلے کھلے مخالف تھے. اور امام احمد بن حنبل نے بڑھاپے میں قربانیاں کھائی ہیں اس مسئلے کے اوپر. سلیمان بن عبداللہ سجزی
سجستانی تھے، لوگ سجزی کہتے ہیں، سجزی. یہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ایسے بھیڑ تھی جیسے عید ہوتی ہے، رش تھا. معتصم باللہ کرسی پر بیٹھا ہے، امام احمد بن حنبل کو لایا گیا. معتصم باللہ نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن قدیم ہے، مخلوق نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا بالکل، قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. مشرک پناہ مانگے تو پناہ دو، اس کو اللہ کا کلام سناؤ. اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، خدا کی صفات مخلوقات نہیں ہیں. کوئی اور بھی دلیل ہے؟ کہا قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ نہیں کہتا خلق القرآن. کوئی اور دلیل بھی ہے؟ کیا قرآن کریم ہے یاسین والقرآن الحکیم، یہ نہیں کہا یاسین والقرآن المخلوق. کیا اس کو جیل میں ڈال دو؟ امام فرماتے ہیں دلیل دو، دلیل دو، دلیل، کوئی دلیل پیش کرو. کہا جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈالا. کل پھر لائے، لاؤ احمد بن حنبل کو. سلیمان بن عبداللہ کہتے میں گیا تو معتصم باللہ تھا، رش پڑا ہوا تھا. ہاں احمد کیسی گزری رات؟ کہ الحمدللہ بہت اچھی گزری ہے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن مخلوق نہیں ہے. کوئی دلیل لاؤ. کہا رات میں نے نماز پڑھی، میں سو گیا، میں نے خواب دیکھی کہ پہلی رکعت میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ الناس پڑھی، دوسری میں پھر سورہ فاتحہ پڑھی اور سورۃ الفلق پڑھی. یہ قابل اشکال نہیں ہے. نوافل میں ترتیب ہوتی ہے، فرائض میں، نوافل میں ترتیب استحباب کے بھی خلاف نہیں. کیا میں نے سلام پھیرا، میں 2 رکعت پھر کھڑا ہوا، میں نے فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھنے لگا، میری زبان نہیں چلتی تھی. وہاں میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کپڑے میں لپٹا ہوا ہے اور قرآن مرا ہوا ہے. میں نے مرے ہوئے قرآن کو غسل دیا، کفن دیا، میں نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا. معتصم کہ اللہ کبھی قرآن بھی مرتا ہے؟ انہوں نے کہا تم خود ہی کہتے ہو مخلوق ہے، مخلوق نے تو مرنا ہی ہے، قرآن مر گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ خواب سنانے کا مقصد تھا، بات بتانی تھی نا، زیر کرنا تھا. میں نے یہ خواب دیکھی ہے. اس نے کہا بھی قرآن بھی مرا ہے. کہا تم خود کہتے ہو مخلوق ہے، مخلوق نے مرنا ہے، قرآن مر گیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ کہ لے جاؤ اس کو جیل میں ڈال دو. امام احمد کے مخالف تو بہت تھے سرکاری ملا. ایک تھا احمد ابن ابی داؤد، ایک تھا بشر المریسی. ان دونوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کے قتل کا آرڈر کرو. پھر میں نے قسم اٹھائی اس کو ماروں گا لیکن تلوار سے نہیں ماروں گا، اس کو کوڑے مارو. ابن ابو داؤد نے امام احمد کو سمجھایا، نہیں سمجھے، ایک کوڑا مارا. امام احمد کہتے ہیں الحمدللہ، بوڑھا امام ہے، بوڑھا. دوسرا کوڑا مارا، کہا ماشاء اللہ کان. تیسرا کوڑا مارا، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. امام احمد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آپ کا تہمت کھلنے لگا. امام صاحب نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہونٹ ہلنے لگے. ابن ابی داؤد خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یا سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا، سلیمان کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ زمین سے 2 ہاتھ اٹھے ہیں اور امام صاحب کے تہمت کو باندھ دیا، پھر ہاتھ غائب ہو گئے. یہ امام احمد کی کرامت تھی. یعنی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ تک 17 میرا کسی نے نہیں دیکھا، میری حفاظت فرما لے. ابن معتصم نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو، لے جاؤ. ابن ابی داؤد نے ان کے کان میں کہا احمد میری کان میں کہہ دو قرآن مخلوق ہے، میں تجھے بادشاہ کی مصیبت سے بچا لیتا ہوں. امام احمد فرماتے ہیں تو میرے کان میں کہہ دے، میں حشر میں تجھے خدا کے عذاب سے بچا لوں گا. تو میرے کان میں کہہ دے. جیل میں ڈالا، پھر نکالا. ایک داستان ہے لمبی، کوڑے پڑتے رہے، نکالو. امام احمد بن حنبل کو لایا گیا. خلیفہ نے پوچھا امیر المومنین ہاں کیسی گزری؟ کہا بہت اچھی. یہ ہے علماء حق، یہ ہے علماء حق، بہت اچھی گزری ہے. انہوں نے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے، 2 شیر مجھ پر حملہ ہوئے، فرشتوں نے مجھے بچایا ہے. اور پھر کہا آج امام احمد نے خواب دیکھی ہے اور وہ مجھے کاغذ پہ لکھ کے دی. وہ کیا خواب تھی؟ امام احمد فرمایا کاغذ تمہارے پاس محفوظ ہے؟ کہا جی محفوظ ہے. میں نے صبح اٹھ کے خود کاغذ پڑھا ہے، پھر میں نے سمجھا ہے. امام احمد فرماتے ہیں میں نے خواب جو دیکھی تھی، حشر برپا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اللہ نے پوچھا احمد تجھے تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں، تجھے تکلیفیں کیوں دی گئی؟ میں نے کہا اللہ تیرے قرآن کی وجہ سے. فرمایا احمد تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں کہتا ہوں قرآن تیرا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، تیرا کلام ہے، تیرا. احمد تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے یہی بات عبدالرزاق سے سنی ہے، عبدالرزاق کو پیش کرو. تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے. کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی معمر سے، لاؤ اس کو. پھر معمر کو پیش کیا گیا. تو کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے. کہاں سے سنا ہے؟
کہا جی میں نے زہری سے، کہا زہری کو لاؤ، زہری کو پیش کیا گیا، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے عروہ سے سنا ہے، عروہ کو لاؤ، عروہ کو پیش کیا گیا، تو کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تیرے پاس دلیل؟ کہا جی میں نے ام المومنین امی عائشہ سے سنا ہے رضی اللہ، فرمایا عائشہ کو لاؤ، کہتے عائشہ کو دربار میں، شاہی دربار ہے نا، اللہ کا دربار ہے، امی عائشہ بہت بڑی ہے ہم سے، اللہ کے سامنے کیا ہے، لاؤ۔ عائشہ تو کیا کہتی ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ تیرا کلام، قرآن تیرا کلام ہے اور خالص تیرے لیے ہے، دلیل؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کہا حضرت محمد کو لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک دربار میں آئے، محمد آپ کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ قرآن آپ کا کلام ہے، صرف آپ کے لیے ہے، کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی جبریل نے بتایا ہے، کہا جبریل کو لاؤ، ہاں جبریل تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، تو نے کہاں سے سنا ہے؟ کہا جی اسرافیل سے، کہا اسرافیل کو لاؤ، اسرافیل تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تمہارے پاس دلیل؟ کہا جی میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے، کہا لوح محفوظ کو لاؤ، اللہ کا دربار ہے نا، شہنشاہ کا دربار ہے، لوح محفوظ سے کہا تو کیسے کہتا ہے لوح، تو نے کیسے کہا کلام، تو نے کیا کہا؟ کہا جی میں کہتا ہوں قرآن آپ کا کلام ہے، خالص آپ کے لیے، تیری دلیل کیا ہے؟ کہا جی قلم مجھ پہ ایسے ہی چلا ہے، ہاں قلم کو پیش کرو، قلم، ہاں تو کیا کہتا ہے؟ تیرا کیا کہنا ہے؟ قرآن اللہ تیرا کلام ہے، خالص تیرے لیے ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا اللہ جیسے آپ بولے ہیں ویسے ہی میں چلا ہوں، میری کیا اوقات ہے، جیسے آپ بولے ہیں ویسے ہی چلاؤں۔ پھر کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا قرآن میرا کلام ہے، خالص میرے لیے ہے، قلم نے ٹھیک کہا، لوح نے ٹھیک کہا، اسرافیل نے ٹھیک کہا، جبرائیل نے ٹھیک کہا، محمد نے ٹھیک کہا صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ نے ٹھیک کہا، عروہ نے ٹھیک کہا، زہری نے ٹھیک کہا، معمر نے ٹھیک کہا، عبدالرزاق نے ٹھیک کہا، احمد بن حنبل تو نے ٹھیک کہا، معتصم باللہ نے توبہ کر لی، کہا ابن ابی داؤد اور بشر المریسی دونوں کی گردن اڑا دو اور احمد بن حنبل کو عزت کے ساتھ رخصت کر دو۔ دین کے لیے کچھ قربانیاں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھنا، انجام سرکاری ملا کا نہیں ہوتا، انجام اللہ والوں کا ہوتا ہے، اچھا انجام ان کا ہوتا ہے، جیو اہل حق بن کے جیو۔ کچھ وقت مشکلات، کچھ تکالیف آ سکتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آئیں گی، پھر اللہ کریم فتوحات کے دروازے کھولیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وحی کا پہلا سال نہیں ہے، یہ آخری سال ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ شروع میں نہیں ہے، یہ اخیر میں ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اپنے مشائخ کی آخری زندگی دیکھو گے تو گمراہ ہو جائے گا، آخری زندگی کی نعمتیں نہ دیکھنا، ابتدائی زندگی مشکلات اور مشقتوں کو دیکھنا۔ ہمارے حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج تم اختر کو دیکھتے ہو، سفید کپڑے ہیں، اے سی لگا ہے، سفید کرسی پہ بیٹھا ہے، پاؤں کے نیچے تکیے ہیں، یہ تم نے کبھی سوچا یہ اختر کا بڑھاپا ہے؟ اختر نے 18 سال کی جوانی اپنے 70 سال کے بوڑھے شیخ کے بڑھاپے پہ فدا کی ہے، تم نے یہ کبھی دیکھا؟ یہ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری حکیم الامت کے خلیفہ مجاز، حضرت ان کی خدمت کرتے، دوائیاں کوٹتے، ان کے لیے مربے بناتے، خمیرے بناتے۔ حضرت نے معارف مثنوی یہ شرح لکھی اور تقریض کے لیے مولانا بنوری کیا بھیجی۔ ہر مولانا بنوری فرماتے میں نے معارف مثنوی دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ مولوی اختر مولوی ہے، ورنہ میں سمجھتا شاہ عبد الغنی پھول پوری نے نوکر رکھا ہوا ہے۔ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ تو ایک عورت، ایک لڑکی، ایک لڑکے کی والدہ بیمار تھی اور اتنی ضعیف ہو گئی، اس میں فالج گر گیا کہ نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ چل سکے۔ اس نے ہر ممکن دوائی کرائی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کی ماں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ احمد ابن حنبل کے پاس جا کے میرے لیے دعا کرواؤ۔ انہوں نے کہا اماں بڑھاپے میں دماغ بھی تمہارا چل گیا ہے، اتنے حکیم ڈاکٹر دوا کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، احمد ابن حنبل دعا کریں گے تم ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم میرا کہنا تو مانو نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن وہ یعنی اس کا دل نہیں کرتا تھا اور نہ یقین تھا کہ کیا ایسی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے کہ یہ علاج کے بغیر ٹھیک ہو جائے۔ وہ آیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور معتقدین میں بیٹھے ہوئے مصروف تھے، وہ بیٹھ گیا
جب سب چلے گئے تو حضرت نے ہاں بیٹا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو خیر نہیں آنا چاہتا تھا، سیدھی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں پہ فالج گرا ہے، اس کے تمام اعضاء کام چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جا کے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرائیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیوں؟ نے کہا جی میں نے کہا جب اتنے دواؤں نے کوئی فائدہ نہیں کیا تو آپ کی دعا بھلا کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے تمہاری، اچھا تم جاؤ، جب تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تو بیٹھنے کی کیا، جاؤ تم۔ جب لڑکا پھیرا نہ تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا، کہا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ میری توہین کر کے جا رہا ہے، اگر آپ نے میری دعا نہ سنی تو پھر کون سنے گا؟ اللہ اس کو شفا دے دے۔ لڑکا واپس آیا تو دیکھا کہ ماں دروازے پہ کھڑی انتظار میں، ساری بیماریاں ٹل گئی۔ مسلمانوں خدا کے لیے دعا سیکھو، مانگنا سیکھو۔